السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، سازش اور دھونس دھاندلی پر مبنی سیاست زوروں سے جاری ہے، سب جگہ ہی جاری ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، جس بنیادوں پر پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، اسی بنیاد کے اوپر بین الاقوامی سطح پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں بھی یہی ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، سازش ہے، اور سب چیز جو ہے اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ میرا فائدہ کہاں سے ہوگا، میری بچت کہاں سے ہوگی، میری اقربا پروری کا جو ہے مجھے لائسنس کہاں سے مل سکتا ہے۔ ملک، قوم اور عوامی مشکلات، اس پر کسی کی کوئی نظر نہیں ہے۔ مذاکرات کی بات کی جائے، مفاہمت کی بات کی جائے، کوئی بھی بات کی جائے، ہر جگہ جو ہے نا ایک ہی چیز آتی ہے، ذاتی مفاد، ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی حصول طاقت۔ یہ ایک آخری چیز نا سب سے بڑی بات ہے، ذاتی حصول طاقت، ایک شورش ہے، اسے کہتے ہیں شباب، جسے کہتے ہیں کہ اپنے پاس ہونی چاہیے، طاقت بھی ہو، سب کچھ ہو ہمارے پاس، ایک ٹور ہو، اگر ہے ہمیں مل سکتی ہے تو ہم پھر ہر ایک سے مفاہمت کے لیے راضی بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ملتی ہمیں تو ہمیں پھر کسی سے کوئی مفاہمت کی ضرورت نہیں۔ قطع نظر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، قطع نظر کے لوگ فاقہ کشی پہ آ رہے ہیں، قطع نظر ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ انتہائی خود غرضی کا جو ایک سلسلہ پورے ملک کے اندر جو چل پڑا ہے نا، وہ اس ریاست کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اپوزیشن سے مذاکرات پر بات وہی آتی ہے، ذاتی مفادات، ذاتی معاملات۔ اب وہ دیکھیں مسلم لیگ نواز میں پھوٹ پڑ گئی۔ نواز شریف صاحب کی خواہش یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت جو ہے تمام اپوزیشن سے غیر مشروط بات چیت کی جائے۔ یہ بات میں نے گزشتہ 2 مہینے پہلے قبل کہی تھی کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ بڑھائیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کے اندر شروع سے تقسیم ہو گئی ہے، کیونکہ نواز شریف یہ سوچ کر آئے تھے، جو نواز شریف کے یہاں پر حامی ہیں، جو مطلب ان کے ساتھ جو سنسیئر ہیں، جو کوئی بھی ہے، مختلف لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سب گڈی گڈی ہوگا، لیکن یہاں پر آ کے ان کو پتہ لگا کہ مسلم لیگ کے اندر بھی بہت سارے جو ہیں لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں، بہت زیادہ پیارے ہو چکے ہیں، اس میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں، شہباز شریف بھی، اور محسوس کیا گیا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان بھی ایک پارٹی کے اندر ایک پارٹی جو ہے نا ایک گروپ بن چکا ہے۔ تو اب وہی چیز اب دوبارہ سامنے آ گئی۔ لوگ جو نہیں مانتے تھے آج وہ دیکھیں، جب انہوں نے کہا کہ جناب غیر مشروط طور پہ بات کریں، کیونکہ نواز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی سب کو بات چیت کر لی جائے اور بات چیت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے نا اس کو کسی حد تک کم کیا جائے۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت کے حوالے سے کسی حد تک میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ ریاست کو یہ دیکھے کہ ریاست یا حکومت جو ہے وہ حکومت کے ارکان یا سیاستدان جو ہیں وہ ملک کے خلاف نہ جائے۔ اگر کوئی ملک کے خلاف جاتے ہیں تو آئی ایس آئی کو متحرک ہونے کی یا حکومت اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ عدلیہ کے پاس جائیں اور جا کے حکومت کے خلاف یا سیاستدان کے خلاف ملک دشمنی کا ثبوت پیش کریں اور عدلیہ آزاد ہو اور اس کے خلاف کارروائی۔ یہاں تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کام ضروری ہونا چاہیے۔ اگر اتنا یہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی تو پھر وہ ملک میں جو ہے پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک دشمن آ جائے، وہ کہ جی میں تو پاکستان کو بھیج رہا ہوں، آپ سمجھیں میری بات۔ لیکن یہاں پہ معاملے نا بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، تو اب جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ لوگ چڑھ کر آئے ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے حد سے زیادہ ہو گیا، معاملہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور ہر جگہ مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرف تو ہوتی ہے ہماری ماتحت بھی بنتی ہے اور ایک طرف ہماری حاکم بھی بنتی ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کہی تھی بڑی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری غلام بھی ہو اور ہماری حاکم بھی ہو، یا طے کر لیا اس نے ہمارا حاکم رہنا یا غلام رہنا، یہ بات ان کی صحیح ہے۔ تو اب وہ جب بات چیت ہوئی تو پھوٹ پڑی اس کے اندر، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی پیارے تھے ان کے جو لے پالک تھے، انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو بات ہی نہیں کریں گے، خاص طور پہ عمران خان کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک وہ 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگتے ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے رواداری نہیں۔ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ان سے کہلوا رہی ہے۔ اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کل بھی کہا اور پہلے بھی کہا کہ عمران خان جو ہے ان کو آفرز ہو رہی ہیں اور بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ معافی نہیں مانگی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ تقسیم، جیسے ہم نے کہا کہ تقسیم ہے، شہباز شریف کا گروپ جو ہے وہ آج تک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل کنفرم خبر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی یقین دہانی کرا رہی ہے
بھرپور تعاون کی یقین دہانی کریں، وہ کریں جی کریں، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جو چاہتے ہیں آپ کریں، عمران خان کو ہٹانے سے رستے کے لیے جو کچھ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور امریکہ بہادر بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم جو ہے اس چیپٹر کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں کرتا دھرتاؤں میں سے، وہ اس سچویشن کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ جو ہے تجربہ جو ہے ناکام ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں تھوڑا سا جو ہے آگے جانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو گڑبڑ اندر ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں نے کل ایک مذاق میں نے بات کہی نا کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی، تو میں نے کہا یہاں رضیہ کی تو حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی رضوان کی، تو لوگوں نے خیر وہ شاید مذاق بنا لیا، وہ رضوان سے مراد میری کسی ایسی شخصیت نام ہے، وہ یہاں مؤنث تو نہیں ہے نا، مذکر ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہاں رضوان کون ہے، جو اس ملک کا کرتا دھرتا ہے۔ تو وہ مثال کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ جو کرتا دھرتا ہے، اس لیے میں نے ایک قافیہ ملایا تھا کہ رضیہ اور رضوان، تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ رضوان نامی شخص کو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ پھنس چکے ہیں بری طریقے سے، کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ان کے اندر بھی کہ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ لیکن انہی کے اندر ایک گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چونکہ امریکہ کھڑا ہوا ہے، امریکہ بہادر ہمیں بچائے گا، اللہ سے زیادہ ان کو اللہ اور اللہ کے احکامات سے زیادہ ان کو امریکہ پہ بھروسہ ہے، تو وہ کریں نہیں جی ہم نے تو کرنا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ آ کے جو ہے قرآن کریم کی آیتیں بھی سنا دیتے ہیں اپنی اپنی مرضی کی، اور انہی لوگوں نے تماشا بھی کیا۔ وہ آپ دیکھیں نا پرسوں کیا ہوا ہے بھائی، وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے نکالا مظاہرہ کیا۔ کیوں مظاہرہ کیا بھائی؟ وہ آپ کو پتہ ہے غزہ کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو وہ شہید کر دیا، مسلمانوں کا ابھی بھی قتل عام ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو انہوں نے یہاں پر احتجاجی نکالی تحریک، تو ان کو اٹھا کے پکڑ کے مارا پیٹا، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا، تو اس کے بعد وہ ان کو اٹھا کے بند کر دیا۔ تو کیوں کیا بھائی؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، کیا یہ پاکستان ہے؟ یہ تو ایک طریقے سے دیکھا ہے تو مظاہرہ کرنے والے کے اوپر جو کچھ مشتاق صاحب نے کیا، سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ اسلامی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ منافقین کا سیٹ اپ ہے۔ یہ حقیقت، میں کوئی مطلب وہ نہیں ہوں عالم دین، لیکن حقیقت کی بات ہے کہ منافقین کا سیٹ اپ ہے۔ کیونکہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کا تڑپنا، اس پہ تکلیف ہونا، بے چین ہونا لازمی امر ہے۔ تو وہاں 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اگر یہاں مسلمان بے چین ہوگا تو آپ نے ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً خوارج آپ ہیں، حقیقتاً میں منافق آپ ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ قوم جو ہے 25 کروڑ عوام اتنے بے حس کیسے ہو گئے کہ سر عام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے، اور یہ قوم کھڑی نہیں ہوئی، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اور لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ڈال رہے ہیں، ایسا گھمایا ہے ان کو کہ وہ حافظ نعیم تو پہنچ گئے تھے وہاں تک، ریڈ زون تک، ان کو جانے دیا، ان کو نہیں جانے دیا، یہ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کے یار یہ کس قسم کی باتوں میں آپ پڑ گئے، یہ کس قسم کی فروئی اختلافات کے اندر آپ کو جو گمراہ کن لوگ جو ڈال رہے ہیں آپ کو، یہی تو آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے جو دشمن ہے یہ بڑے شاطر یہودی دماغ ہیں جو آپ کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے ان کو تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے عمران خان کو، اب دیکھیے عمران خان کے حوالے سے کہتے تھے کل تک عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، بھائی وہ یہودی ایجنٹ ہو، یہودی ایجنٹ تو پھر اب یہودی ایجنٹ تو آپ اس وقت ہو گئے۔ آپ نے یہودیوں کے، جو یہودی اس وقت مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، آپ نے اٹھا کے ان کو مارا پیٹا، ان کے ساتھ جس طریقے سے کل ظلم ستم ہوا اور پابندی لگا دی گئی ہے یہاں پہ فلسطین کے حوالے سے، تو پتہ تو لگتا ہے کہ یہ یہودی سیٹ اپ در حقیقت منافقین کا سیٹ اپ ہے۔ اس کے خلاف تو حقیقت میں لوگوں کو اٹھنا چاہیے۔ یہ تو ایک ایک دن جو ہے اس حکومت کو، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میرا ایمان ہے مائنڈ، میں اپنی بات کی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں خود ذمہ دار ہوں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس حکومت کے ماتحت رہنا، میں اسی لیے نہیں ہوں اس پاکستان کے اندر، اس حکومت کے اندر ماتحت رہنا میرا کفر، عالم کفر کے اندر رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ بہتر ہیں، یہ کھلے دشمن ہیں، لیکن وہ منافقین ہیں۔ منافقین کے ساتھ چلنا ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے۔ پتہ نہیں 25 کروڑ عوام کیسے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے۔ کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، وہ جب اس نے چانسلر کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو آج آپ دیکھیں گارڈین اخبار دوسرے تیسرے تمام کی کس طرح وہ پروپیگنڈا حکومت کروا رہی ہے کہ جناب وہ تو اسامہ بن لادن کو شہید کہتا تھا، وہ تو بڑا کٹر مسلم ہے، کٹر طالبانی ہے، اور وہ اس طرح ہے اور وہ ویسا ہے، اور وہی لوگ آج سے پہلے یہی میڈیا پہلے وہ کہتا تھا کہ جناب یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے اس کو، مطلب اس قدر ہم منافق ہیں، ہمیں یعنی صدیاں بھی نہیں لگتی، چند سالوں کی بات ہوتی ہے، ہم کیسے پلٹ جاتے ہیں، کیسے یہ ہمارے مولانا مولوی لوگ خاموش ہیں، کس قدر یہ مطلب یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، لیکن سمجھ میں کسی کو آتے ہی نہیں ہے۔ تو میرا جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ
یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے کسی نے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا منافقین کی حکومت ہے، اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے، اور میں اب حقیقت میں اس بات کو میں ماننا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ منافقین کے اوپر ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ جتنی بھی ان کی کابینہ ہے نا، یہ مکمل طور پر اسرائیل کے یہودیوں کے حامی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ قرآن پاک کی آیتیں آپ سنا دیتے، تو کیا یہ آیت کسی کو یاد نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے تو حکم ہے آپ کو اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے؟ آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ کی مجبوری، آپ کی ایمان کی کمزوری، لیکن اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو بھی آپ دبا دیتے ہیں۔ تو یہ تو کھلے عام مطلب کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی کہ یہاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ٹھیک ہے جناب، ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اندر۔ یہود و نصارہ کے اوپر سورہ بقرہ کے اندر جائیں، جا کے کیا کہا گیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر پڑھیں آپ جا کے، واضح طور پر کہا گیا، کئی جگہ قرآن میں کہا گیا کہ یہود اور نصارہ جو ہے نا، یہ اس وقت تک تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے جب تک تم ان جیسے نہیں ہو جائے، جب تک تم ان کو اپنا مفہوم ہے کہ جب تک تم ان کو اپنا ان کے رنگ میں نہیں رنگ جاتے۔ تو ہم تو یہود اور نصارہ کے IMF کون ہے، ورلڈ بینک کون ہے، یہ کون ہے؟ سارے کے سارے یہودی تو ہیں۔ سارے کا سارا معاملہ جو ہے آپ یہودیوں کے گرد کر، شہباز شریف آ کے بیٹھ کے ٹی وی پہ واسکٹ پہن کے کہتا ہے وہ جناب فلانا جو ہے بین الاقوامی ارادہ مودیز اور فلانا اور ڈھمکنا، سارے یہودیوں کے، سارے غیر مسلموں کے جتنے ایکسپرٹ وہی سب تو آپ نے ان کو آمنا صدقنا آپ نے کر رکھا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری فرماتی ہے کہ نہ ہم کچھ بھی کریں لیکن ہم نے IMF کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو IMF کون ہے؟ یہ یہودی تو آپ یہودیوں کے ساتھ تو چل رہے ہیں۔ تو عمران خان نے تو IMF کی چھٹی کر دی تھی۔ یہ بڑی بین الاقوامی سازش ہے، قوم کو سمجھا رہا ہوں بھئی آپ سمجھیں اٹھیں، ورنہ داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ یہ جو کچھ انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا، جو کچھ انہوں نے عراق کے ساتھ کیا، وہی یہ شام اور ایجپٹ کے ساتھ کیا، وہی شام کے ساتھ بھی کرنے والے تھے۔ لیکن خوش قسمتی ہوئی کہ شام کے بشار الاسد نے پہلے سے روس اور وہ بھانپ گیا تھا بشار الاسد کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس نے پہلے ہی روس اور چین کے ساتھ معاملات درست کر لیے تھے، تو اس لیے وہ بشار الاسد بچ گیا، ورنہ بشار الاسد کا بھی آج شام کا بھی آج وہی حال ہوتا جو عراق کا حال ہوا ہوا، وہی حال ہوتا جو لیبیا کا ہوا ہے۔ اسی طرح عمران خان، چونکہ عمران خان کے تعلقات تھے، عمران خان ایک ورلڈ فیم لیڈر ہے، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی کیا سازش ہے، یہودیوں کے کیا پلان ہے، تو اس لیے اس نے پہلے سے نا روس کے ساتھ، چین کے ساتھ تعلقات، روس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح پیوٹن نے آ کے بشار الاسد کو بچایا ہے، تو یہاں پہ فوراً جناب وہ کھڑا ہو گیا مغرب، انہوں نے کہا کہ یہ جناب کیا کام خراب ہو گیا، ان کا ہٹاؤ گراؤ عمران کو، یہ تو پریشان ہے، یہ تو بالکل لوگوں نے کہا ہے باقاعدہ یہ بات کہ یہ تو بشار الاسد کے اس کے اوپر چل پڑا ہے۔ آج میں کھل کر بات کر رہا ہوں کہ یہ تو چل پڑا ہے بشار الاسد کے اس کے اوپر، روکو اس کو۔ تو ادھر سے کھڑے ہو گئے باجوہ صاحب، انہوں نے کہا سر ہم ہیں نا، انہوں نے لیٹر لکھا کہ جناب فٹافٹ کرو ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا سر سزا کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، کدھر سزا، ہم دوست ہیں آپ کی، آپ دوستوں کو سزا دینے کی بات کریں، لو جی ہم یوں کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے نکالی تحریک عدم اعتماد اور وہ پھینکا نکال کے عمران کو باہر، وہ ڈال دیا جیل کے اندر، اور قوم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ کھلی کتاب ہے، ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون بلوچستان کے اندر کون کچھ کروا رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب یعنی جھوٹ اور بھارت ہے ہمارا دشمن، میں مانتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن بلوچستان کے اندر بھارت سے زیادہ کوئی اور ہے۔ کس کو تکلیف ہے یار؟ شہباز شریف منہ سے کیوں نہیں بولتے کہ کس کو تکلیف ہے بلوچستان کے اندر گوادر میں چین کو رہنے کی؟ کس کو تکلیف ہے پاکستان اور چین کی دوستی سے؟ اس کا تو نام نہیں لیتے، کوئی بھی نہیں لیا ہے۔ وہ جتنی ISPR DSPR CSPR جتنے بھی آتے ہیں، اور ٹی وی ٹیپ، بھارت ہمارا دشمن ہے، بھارت نے یہ کر دیا، بھارت نے وہ کر دیا۔ بھارت ہے دشمن ہمیں پتہ ہے، لیکن بھارت کے اوپر سرپرستی کس کی ہے اس کی بھی تو بات کرو، اس کی بات ہی نہیں کرتے وہ لوگ۔ یہ تو کرو، یہ منافقانہ، یہ ٹوٹل سیٹ اپ منافقانہ ہے، ٹوٹل۔ یہ جتنے سیاستدان آپ کے بیٹھے ہوئے، کسی کو اگر شک ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، پھر وہ ہمیں گھوم کے نا مجبور ہماری باتوں پہ تو یقین کو کرتا ہی نہیں، ہم تو سالوں سے کہتے ہیں۔ تو وہ ہے نا ناٹ ایگزٹ فرام پاکستان، جو امریکی اس نے لکھی کتاب، وہ پڑھ لیں آپ، وہ اردو کے اندر بھی آ گئی۔ لوگوں کی تو پاکستان میں انگریزی کمزور ہے، 11% 12% تو لوگ پڑھ لکھیں۔ اب اردو میں اس کا بھی ترجمہ مجھے کسی نے بتایا، جو میں نے کئی سال پہلے جب وہ کتاب نئی آئی تھی تو میں نے اس کا ترجمہ کر کے بتایا تھا، پڑھ لیں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے فوج کو بھی خریدا ہوا ہے، بیوروکریسی کو بھی خریدا ہوا ہے، ہم نے آپ کے سیاستدانوں کو بھی خریدا ہوا ہے، اور ہم کبھی نہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ایک زخمی حالت کے اندر، کہ وہ لکھتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود لوگ آرام سے بیٹھے ہیں۔ IMF سے پیسے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں، کوئی نہیں IMF آپ کی مدد کرنے والا۔ یہ سب ایک طے شدہ پلان ہے، ایک طے شدہ پلان کے تحت کام ہو رہا ہے۔ آج آپ کی بجلی مہنگی کر دی، میں بار بار شروع سے 10 سال پہلے سے کہتا رہا ہوں، یہ IPP جو بنایا گیا یہ بھی سب بین الاقوامی سازش ہے، یہ سارے سیاستدان آپ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے۔ آج انہوں نے بجلی مہنگی کر دی، آپ کو بجلی تنگ کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں بجلی کے لیے۔
اور یہ تنگ کریں گے. یہ ڈرامے بازی جو کر رہے ہیں نا، یہ 1 روپیہ کم کر دیا پیٹرول میں، 2 روپیہ کم کر دیا، یہ ابھی یہ تو کچھ نہیں. یہ آپ کو صرف یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ اسٹک اور کیرٹ والی ہے نا، یہ ڈپلومیسی جو عمران کے ساتھ چل رہی ہے، یہ کرتے ہیں قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، لوگ خوش ہو جائیں. آستے آستے جا کے بجلی اتنی مہنگی کر دیں گے، اتنی چیزیں کر دیں گے، آپ کو کہیں گے اچھا بھائی ہمارے کیونکہ حالات خراب ہو گئے، اب ہمیں تو اصل میں مسئلہ ہے، ملیں بند ہو گئی، فیکٹری بند ہو گئی، تو اب ہمیں جو ہے ترقی کے لیے ہمیں چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے. تو ایسا کرتے ہیں ہم توانائی کے حوالے سے ہم ایک ریفرینڈم کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نیوکلیر ہتھیار ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ہم ان کو جو ہے نا امن کے لیے استعمال کریں گے. ہم جنگ کی طرف جائیں گے نہیں. ہم اپنے جو نیوکلیر توانائی ہے، ہم اس کو جو ہے ہتھیاروں کے بجائے ہم اس کو بجلی پیدا کرنے کے لیے لے کر آئیں گے. وہ پھر سارے کے سارے لوگ اس میں مر رہے ہوں گے، لوگوں کو پھر لائٹ نہیں ہوگی، بھوکے مر رہے ہوں گے، توانائی نہیں ہوگی، پیٹرول نہیں ہوگا، ملیں بند ہوگی. جو لوگ کہیں گے خدا کے واسطے جی کسی کے لیے بھی کرو، ہمارے کو کم از کم یار لائٹ تو ہو نا. تو نتیجہ ہوگا کہ پھر وہ کر دیں گے وہ ریفرنڈ. یہ بڑا لمبا پلان لے کے چل رہے ہیں. میں شروع سے گزشتہ 10 سال سے بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر. میں نے جب 98 کے اندر سیاست چھوڑی تھی، پاکستان کی سیاست کو خیر بات کہا تھا. میں نے کہا تھا سمجھ جاؤ ورنہ بہت برا حال تمہارا ہونے والا. ابھی تک وہ حال آ گیا ہے، لیکن قوم ابھی بھی بیٹھی. ایک اگر نجات دہندہ نکلا تھا تو وہ بیچارہ جیل کے اندر بیٹھا ہے، باہر لڑائیاں کرتے رہتے ہیں اور باہر آ کے جیل سے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس. آج میں سن رہا تھا کوئی لیڈر کہتا ہم جا رہے ہیں خان صاحب پاس، جا کے ہم ان کو بتائیں گے باہر کیا رہا. وہ بھائی خان صاحب کو تم خان صاحب کو جا کے اس کی ٹینشن میں کیوں اضافہ کر رہے ہو؟ تمہیں باہر آ کے صرف ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ خان کو جیل سے باہر سے کس طرح نکالنا. خان سے جیل سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، خان صاحب کو بتانے جا رہے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہے. مسلمانوں کے خلاف دونوں طرف جو ہے معاملہ چل رہے ہیں. ادھر جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ چھوٹ دے رکھی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کو، نام ساری مسلم دنیا کو کہا رکھا ہے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اسرائیل کو جو ہے چھٹی ہے کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتا چل رہا ہے. کل بھی 110 بندے شہید کر دیے. ادھر اسرائیل کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اور ادھر جو مسلمانوں کی پیٹھ پہ کھڑا ہونے کے لیے پیوٹن تیار تھا، ادھر اس کو جناب وہ دوسرا یہودی ولادیمیر زیلنسکی اس کے بھرپور طریقے سے امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ تم روس کو یہاں پہ انگیج کر لو، تاکہ جو مسلمانوں کا حامی اگر کوئی ملک اگر طاقت بن کے آ رہی ہے تو اس کو یہاں نپٹ لو. ان کو پوری چھٹی دے دی، سارے کے سارے اس کو جا کے یہود اور نصارہ جو ہے اس کے اوپر پڑھنے لگے ہیں اب جا کے پیوٹن کے اوپر، تاکہ پیوٹن کو یہاں گھیرے اور جب وہ گھر جائے بری طرح تو پھر یہاں پہ لا کے جو ہے ادھر یہودیوں کے ساتھ ادھر آ کے ادھر مسلمانوں کو مارے. یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے یہ. اس لیے پاکستان جو ہے، پاکستان میں نہیں کہتا پاکستان جنگ میں، لیکن کم از کم پاکستان اپنے سے تو کم از کم ان جو سازشی عناصر ہے جو یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو تو کم از کم ان سے تو جان چھڑائے نا، تاکہ ان کو یہ تو پتہ لگے کہ ایک اسلامی حکومت کم از کم موجود ہے. اگر کچھ لڑ نہیں سکتی تو آواز تو اٹھا سکتی ہے. ہم تو آواز بھی نہیں اٹھاتے، ہم تو ایسی ڈرامے بازی کے لیے کر دیتے ہیں وہ جی بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہم نے قرارداد پیش کر دی. وہاں ان کو یہودیوں کو کہہ دیتے ہیں اکثر ہمیں تھوڑی تو اجازت دینا، ہم یہ کاغذی طور پہ کر رہے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرنے دیں گے، بخدا نہیں کرنے دیں گے. کوئی نکلے تو صحیح نا جھنڈا لے کے فلسطین کی، میں ایسی پھر دیں گے. تو یہ منافق ہیں، منافقانہ رویہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان منافقوں سے پہچانے، ان منافقوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے. یہ جو حکومت آپ کے سامنے آئی ہے منافقوں کی حکومت ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور ادھر جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کل میں بات کروں گا اس پہ یوکرائن کی اور روس کی جو ہے لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی میں نے صرف تھوڑا مختصر ذکر کیا، کل 1-2-4 چیزیں اور اس پہ ذکر کروں گا. جنرل میں نے آج ویلاگ کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ یار فیصل صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے اور یہ عجیب ہی کچھ صورتحال ہے کہ کیا. تو میں نے آپ کو صورتحال بتائی کہ صرف آپ کو یہ عمران اور یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ نواز شریف اور یہ فلانا حافظ صاحب اور وہ اپنا قاری صاحب اور وہ جتنے بھی کہتے ہیں خطیب صاحب، ان کے اوپر نہ الجھیں. یہ ساری بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے، اور اس بین الاقوامی سازش کو صرف آپ ہی جو ہے ناکام کر سکتے ہیں اگر آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، کیونکہ ریاست کے مالک آپ ہیں. یہ غلط توجہ دی جا رہی ہے کہ فوج جو ہے ریاست کی مالک ہے. فوج ریاست کی مالک نہیں ہوتی ہے، ریاست کے مالک اس وہاں کے عوام ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.